اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، تاریخ جاری ہے۔ تاریخ میں ہم تاریخ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں، واقعات اور تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ واقعہ کربلا میں روانہ ہونے والی شخصیات کون کون تھیں۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کی امہات اور ان کی بہنیں کتنی ساتھ گئیں۔ انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے دیگر اقرباء میں سے، یعنی جناب جعفر طیار اور جناب حضرت عقیل کی اولادوں میں سے کون کون ساتھ گئے تھے۔ جناب حضرت جعفر طیار کی اولادوں میں سے حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر طیار یہ ساتھ گئے، ان کی والدہ کا نام جناب زینب تھا۔ جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار یہ بھی ساتھ گئے، ان کی والدہ کا نام زینب تھا۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ ان کے بعد جناب عون بن جعفر طیار، جناب جعفر طیار کے بیٹے، ان کی والدہ کا نام جناب اسماء بنت امیس تھا۔ یہ بی بی مدینہ میں رہیں، یہ بعد میں عقد مولا امیر کائنات میں آئیں۔ ان کے بعد جناب قاسم بن محمد بن جعفر، ان کی والدہ ام ولد تھیں جو کربلا تشریف لائیں، اور حضرت قاسم بھی کربلا آئے۔ اور ان کے بعد عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، ان کی والدہ کا نام خوصا تھا۔ یہ 5 شہزادے کربلا میں جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے۔ جناب عبداللہ کیوں تشریف نہیں لائے کربلا؟ وہ مریض تھے، ایک روایت کے مطابق وہ مریض تھے اور ان کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق مولا حسین علیہ السلام نے خود ان کو حرم کی نگرانی کے لیے، کہ جو خانوادہ آل رسول بچ گئے تھے وہاں، یا امہات المومنین یا زوجات امیر المومنین بچ گئی تھیں، تو ان کی نگرانی کے لیے جناب عبداللہ کو وہاں ٹھہرایا۔ اور جناب محمد حنفیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے تھے، تو وہ مریض تھے اور معذور تھے، حتیٰ کہ چلنے سے بھی لاچار تھے، اس وجہ سے وہ کربلا نہیں جا پائے۔ اس کے بعد جناب حضرت عقیل، حضرت عقیل کی اولاد میں سے کون کون کربلا گیا؟ ان کی اولاد میں سے جناب جعفر بن عقیل کربلا گئے، ان کی والدہ کا نام ام الصغر ہے، یہ بھی کربلا تشریف لائیں۔ بی بی عبد الرحمن بن عقیل تشریف لائے، عبداللہ بن مسلم بن عقیل تشریف لائے، محمد بن مسلم بن عقیل تشریف لائے، محمد بن ابی سعید بن عقیل تشریف لائے، عبداللہ اصغر بن عقیل تشریف لائے، موسیٰ بن عقیل تشریف لائے، علی بن عقیل تشریف لائے، احمد بن عقیل تشریف لائے، مسلم بن عقیل تشریف لائے، محمد اصغر بن مسلم بن عقیل تشریف لائے، ابراہیم بن مسلم بن عقیل تشریف لائے۔ ان میں سے 3 وہ شخصیات ہیں، یہ 12 بیٹے اور پوتے تھے جناب عقیل کے، اور ان میں سے 3 یعنی جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے، کربلا کے لیے ہی روانہ ہوئے تھے، کوفہ میں شہید ہوئے، اور ان کے 2 صاحبزادے یعنی جناب مسلم کے 2 صاحبزادے کوفہ میں ہی شہید ہوئے، جو واقعہ آپ سنتے بھی ہیں امیر مسلم کی جوڑی کا، اور انشاءاللہ ان کی بھی تفصیل ہم جناب مسلم کی کوفہ میں آنے کی اور ان کے صاحبزادوں کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو 2 شہزادے جناب مسلم کے شہید ہوئے کوفہ میں، اور جناب مسلم بھی کوفہ میں شہید ہوئے، اور یہ مسیب میں جو مزار ہے کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر، مسیب میں، کربلا کے نزدیک ہے یہ لیکن فاصلہ ہے کربلا سے، یہ مزار جو مسیب میں ہے طفلان مسلم کی، یہی وہ شہزادے ہیں جناب مسلم کے جو شہید ہوئے، اور نہر کے اندر ان کے لاشیں ڈال دیے گئے دریائے فرات میں، اور ایک مومن نے وہ لاشیں اٹھائے اور وہیں دفن کیے، اور یہ جو علاقہ ہے مشہور اسی مومن کے نام سے ہے۔ تو یہ اولادیں تھیں جناب عقیل کی اور جناب جعفر طیار کی، اور یہاں فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ اتنی اولادیں حضرت ابو طالب کی، یعنی حضرت ابو طالب نے اتنی قربانی دی، خود بھی دفاع رسول کریم کیا، دفاع اسلام کیا، پھر اپنی اولادوں کو بھی رسول کریم کے لیے، اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جو بھی دشمن ابو طالب ہیں وہ اپنے اور اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہے ہیں، اور جو بھی مولا امیر کائنات اور ان کے بھائیوں کے دشمن ہیں یا ان کے فضائل کم کرتے ہیں، ان کو اپنی عاقبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنی کنیزیں اور غلام تھیں، اور باقی مولا حسن علیہ السلام کے کتنے اولادیں، اور باقی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔